بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ علی بن محضیار کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ میری نظروں سے گزرا تو خیال آیا کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اس میں کچھ بہت اہم نکات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام نے خود علی بن محضیار سے بیان فرمائے۔ اس داستان کو شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں، شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں، اس کے علاوہ مرحوم محدث کبیر علامہ سید ہاشم بہرانی نے اور دلبری نے بھی اپنی کتاب میں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ داستان کچھ اس طرح سے ہے۔ علی بن محضیار فرماتے ہیں، میں اپنے محبوب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار اور ان سے ملاقات کے لیے 20 بار حج سے شرف یاب ہوا، مگر ملاقات کی توفیق حاصل نہ کر سکا۔ البتہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ مولا حج میں شرکت نہ کریں۔ اسی بنا پر ہر سال حاجیوں میں ایک حاجی حضرت امام زمانہ علیہ السلام ضرور ہوتے ہیں، لہٰذا مکہ اور مدینہ میں آن جناب کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ہر سال جو حج سے شرف یاب ہوتا تھا میں کس قدر ملنے کی آرزو رکھتا تھا، اور جب ایام حج ختم ہو جاتے تھے تو نا امید ہو کر اہواز واپس آ جاتا تھا۔ میری حالت بہت بری تھی اور ہمیشہ میری آنکھوں میں آنسو رہتے تھے۔ میں واپسی میں کسی سے مذاق کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا اور میں بہت زیادہ بے حال رہتا تھا۔ آخرکار میں نا امید ہو گیا اور اگلے سال حج کے ارادے سے دستبردار ہو گیا۔ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ سوتے وقت میں نے ایک آواز سنی۔ وہ ایک آسمانی آواز تھی جو میرے جسم میں نفوذ کر گئی اور اس نے میرے دل کو مسخر کر لیا اور میری نا امیدی کو دوبارہ امید میں بدل دیا۔ میں نے سنا کہ کسی نے کہا، اے فرزند محضیار، اس سال حج میں شرکت کرو، انشاءاللہ اس بار اپنے مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر لو گے۔ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے اندر ہلکا پن محسوس کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زمین پر نہیں ہوں اور مجھ میں وزن نہیں ہے اور میں آسمانوں میں نرم اور سفید بادلوں میں چل رہا ہوں۔ میں بہت مست و خوشحال اور زیارت کی امید کیے ہوئے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے صبح ہو جائے، سورج طلوع ہو اور میں وسائل سفر آمادہ کر کے اس کائنات کو اپنے نور سے روشن کرنے والی عظیم ہستی کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ وہی سورج کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اس کائنات کو روشنی بخشی، وہی سورج جو مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کائنات کو جس وقت آسمانوں میں دھواں اور گرد و غبار ہوگا روشن و منور اور پاک و صاف کر دے گا۔ 1 گھنٹہ اذان میں باقی تھا۔ میں نماز شب اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد صبح کی نافلہ و نماز صبح اور تعقیبات میں مشغول ہو گیا۔ سورج کی پہلی شعاؤں کو جیسے ہی گھر کی چھت پر دیکھا تو فوراً گھر سے نکلا کہ وسائل سفر حج مہیا کر سکوں۔ ایام حج میں چند مہینے باقی تھے، مہینے، ہفتے، دن، یہاں تک کہ لمحے بھی مجھ پر سخت گزر رہے تھے۔ میرا دل بہت بے چین تھا، یہاں تک کہ حواس سے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ رسم یہ تھی کہ قافلہ پہلے عراق، نجف، کربلا، مسجد سہلا اور مسجد کوفہ جاتا تھا۔ آخرکار چند دنوں جو قافلہ عراق میں رہا، میں نے ہر جگہ دیکھا اور گریہ بکا کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے مولا، آپ کہاں ہیں؟ مگر کوئی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ قافلہ چل دیا اور میں مدینہ منورہ اور اس کے بعد مکہ معظمہ پہنچا۔ دوران سفر میں چاہتا تھا کہ قافلے کے اونٹوں کے پر نکل آئیں اور وہ سفید و پاک صاف بادلوں کے اوپر آسمانی صاف راہوں سے اڑ کر 1 گھنٹے میں ہمیں مدینہ پہنچا دیں۔ شاید قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قبرستان بقیع میں یا قبر جناب حضرت حمزہ علیہ السلام کے پاس اپنے مولا و آقا سے ملاقات کر سکوں اور ان کی قدم بوسی کروں اور ان کا دامن پکڑ کر خوشبو سونگھوں اور اپنے اشکوں سے ان کے قدموں کی جگہ نرم کروں تاکہ گرد و غبار ان کے پاک و صاف دامن پر نہ لگ سکے۔ مگر افسوس کہ اونٹوں کا قافلہ بے فکر ہو کر بیابان کی خاک پر چل رہا تھا۔ آخرکار ہم مدینہ پہنچے، مجھے اپنے اوپر قابو نہ تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، دل میں بھی طاقت نہ رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے نکل کر مجھ سے پہلے خود مولا تک پہنچ جائے گا۔ یہاں تک کہ ہم ایک مسافر خانہ میں داخل ہوئے، گرد و غبار میں آلودہ، پسینے میں تر، بہت تھک چکے تھے۔ سب لوگ منہ ہاتھ دھونے، نہانے اور آرام کے لیے چلے گئے، لیکن میں نے اپنا سامان ایک دوست کے سپرد کیا اور احساس خستگی کیے بغیر لاکھوں امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ مسافر خانہ سے نکلا اور جس جگہ ذہن میں آیا چل پڑا، مسجد نبی، قبرستان بقیع، قبر جناب حمزہ وغیرہ، مگر افسوس کہ مولا کا نام و نشان نہ ملا۔ آخر شب تھکا مارا پریشان حال مسافر خانے کی طرف پلٹا۔ چند روز جو مدینہ میں رہا تو وہاں میرا کام صرف یہی تھا کہ اپنے مولا و آقا کو تلاش کروں۔ میں کافی دوڑا پھرا مگر کامیاب نہیں ہوا۔ نہ مجھ سے ٹھیک سے سویا جاتا تھا اور نہ ہی میں ٹھیک سے کچھ کھا سکتا تھا۔ میرے حواس مکہ میں بھی پوری طرح مولا کی طرف متوجہ تھے۔ مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے کنارے، صفا و مروہ کے درمیان، شعب ابی طالب میں، صحرائے عرفات میں، منی و مشر، اور مختصر یہ کہ ہر جگہ ایک دیوانے یا بے حواس کی طرح ادھر ادھر دیکھتا تھا۔
ایک ایک آدمی کے چہرے کو میں نے بغور دیکھا، مگر مولا کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور دیوانوں کی طرح میں خود سے باتیں کرتا تھا اور خود پر ملامت کرتا تھا۔ اے فرزند مہزیار، تجھ پر وائے ہو، تجھ میں اپنے مولا سے ملاقات کرنے کی لیاقت نہیں ہے۔ تجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ چونٹی جناب سلیمان علیہ السلام سے کیا ملاقات کرے گی؟ بالآخر جو چونٹی جناب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتی تھی تو اس کے پاس ایک ہدیہ تھا، لیکن تیرے پاس… آخر کار افعال حج ختم ہوئے اور میں جس قافلہ کے ساتھ تھا وہ واپس اہواز چلا گیا، لیکن میں مکہ میں ہی رک گیا کیونکہ ابھی پوری طرح نا امید نہیں ہوا تھا۔ عبادت الہی میں ایک ہفتہ گزر گیا اور ان دنوں میں نے ارادہ کیا کہ اندھیرا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف اور اس کے مالک سے درد دل بیان کرنے کے لیے مسجد حرام جاؤں گا اور آرام و اطمینان کے ساتھ خداوند متعال سے باتیں کروں گا اور اس سے دعا کروں گا کہ مجھے میرے مولا کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ طواف کا چھٹا چکر تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں کوئی نہیں ہے، تنہا میں تھا اور خدا اور اس کا گھر۔ جیسے ہی میں نے 7واں چکر لگانا شروع کیا تو اچانک دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ جس وقت اس نے گرم جوشی اور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا تو میرے دل کو سکون محسوس ہوا، اور وہ سانس جو میرے سینے میں رکے ہوئے تھا میں نے اسے چھوڑا۔ اس کا نورانی چہرہ خوشبو سے معطر، ملیح اور باہیبت تھا۔ چہرہ گندمی تھا، یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے اور پشمی سیاہ ابا کاندھوں پر ڈالے ہوئے۔ اس نے گفتگو شروع کی۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا اہل عراق، عجم، اہواز۔ اہواز کا نام سن کر بڑے خوش ہوئے اور گفتگو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ خوشبخت ہوں کہ تم سے ملاقات ہو گئی، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ کیا تم جعفر بن حمدان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا وہ دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ خاطر ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے خدا ان کی مغفرت کرے۔ وہ کس قدر راتوں میں جاگ کر خدا سے راز و نیاز اور گریہ و زاری کرنے والے تھے، اور کس قدر دنوں میں روزہ رکھنے والے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے دوستوں میں سے تھے۔ چند لمحے گردن نیچے کی اور پھر کچھ سوچ کر سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا علی بن ابراہیم بن مہزیار کیسے ہیں؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے اپنا نام سن کر بڑا تعجب کیا اور جواب دیا وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور مجھے آغوش میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے سلامت رہو، وہ نشانی جو تمہارے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے درمیان تھی اس کا کیا کیا؟ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ اس وقت میں نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ان کے دست مبارک میں دے دی۔ انہوں نے اسے چراغ کی روشنی میں بغور دیکھا۔ اس پر نقش تھا یا اللہ، یا محمد، یا علی۔ جیسے ہی انہوں نے انگوٹھی پر تحریر دیکھی تو فوراً ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا، اس طرح کہ ان کے کاندھے ہل رہے تھے اور جو رومال وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کی مظلومیت کو یاد کرنے لگے۔ گریہ میں وقفہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار جب گریہ تمام ہوا تو کہنے لگے اے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اے ابو محمد، خدا رحیم آپ پر رحمت کرے، آپ رحمت کا خزانہ تھے۔ خدا نے آپ کو امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور علم و معرفت کا تاج آپ کے سر پر قرار دیا۔ ہم بھی آپ سے ملحق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ اپنی آغوش میں لے کر پوچھا اے ابو الحسن، کس چیز کی خواہش ہے؟ بیان کرو۔ میں نے کہا اہل دنیا سے پوشیدہ امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہیں، یہ خود تمہارے نامناسب کام ہیں جنہوں نے انہیں تم سے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اس وقت تم مسافر خانہ چلے جاؤ اور جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے اور 2/3 رہ جائے تو اپنا سامان اور مرکب لے کر میرے پاس آ جانا تاکہ تمہیں تمہارے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچا دوں۔ انشاءاللہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ میں اسی مقام پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالت بیداری میں ان باتوں کو سن رہا ہوں۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا تاکہ پوری طرح مطمئن ہو جاؤں کہ میں جاگ رہا ہوں، میں بیدار تھا، میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ پریشانی جو 20 سال سے میرے دل میں تھی اس نے میرے دل کو خالی کر دیا۔ جس وقت میں مسافر خانے کی طرف جا رہا تھا تو میں اپنے اندر ایک ہلکا پن محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں آسمانی راستوں میں بادلوں پر چل رہا ہوں، نہ کہ اپنے تھکے ہوئے پاؤں سے۔ نہیں معلوم کہ میں کب اور کس طرح مسافر خانے پہنچا اور کتنی جلدی میں نے سامان باندھا اور مقررہ وقت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب میں عین مقررہ وقت پر وعدہ گاہ پہنچا تو مجھے اندھیرے سے ایک آواز سنائی تھی اے ابو الحسن ادھر آ جاؤ۔
وہی باوقار جوان تھا جس نے پوری زندگی میں ایک بہترین خبر مجھ تک پہنچائی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی طرف چلا تو جلدی سے اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب سلام دیا اور ہم پھر چل پڑے، اس محلے سے اس محلے، اس ٹیلے سے اس ٹیلے، ان پہاڑوں سے ان پہاڑوں پر۔ بالآخر ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ عرفات اور منی کے پہاڑوں سے گزر کر طائف کے پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچے تو فجر کی سفیدی نمودار ہوئی۔ جوان نے مجھ سے کہا، اے بھائی اتر جائیے تاکہ نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا نماز؟ کہنے لگے نماز شب۔ ہم اترے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے نماز شب اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفا پڑھی، 1 رکعت نماز وتر بھی پڑھ لی۔ نماز کے بعد ہم سجدے میں گئے اور دھیرے دھیرے نماز صبح کا وقت قریب ہوتا گیا۔ جب ہم نے نماز صبح کی تاخیرات پڑھی تو اس وقت روشنی پھیل چکی تھی۔ ہم پھر چل پڑے اور طائف کے پہاڑ سے اوپر پہنچے اور طائف کے دشت و بیابان کو دیکھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں ایک دوسری فضا میں داخل ہو چکا ہوں، گویا روحانی مانوی آسمان میں، ایسی فضا کہ جس سے عطر و گلاب اور بہشتی کافور کی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو کہ جو انسان کو مست کر دے اور ایک نامعلوم خوبصورت اور نئے عالم میں داخل کر دے۔ جوان نے مجھ سے کہا، غور سے دیکھو، کیا کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے بغور دشت بیابان کو دیکھا اور کہا، ہاں میں ایک خیمہ دیکھ رہا ہوں جو بالوں سے بنا ہوا ہے، ایسا خیمہ کہ جس سے آسمان کی طرف نور ساتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جس کی آرزو میں تم کئی سال رہے ہو اور جس کی خاطر تم نے وہ 20 حج کیے ہیں، وہ اسی جگہ ہیں، اسی بالوں کے گھر میں۔ یہ کہہ کر وہ پہاڑ سے نیچے اترے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت میں بے پناہ خوش تھا اور خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ خدایا، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا سچ مجھ میں اپنی آرزوؤں کے ساتھ اپنے مولا سے نزدیک ہو رہا ہوں؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اور میرا دل خوشی سے اکھڑ رہا تھا۔ نزدیک تھا کہ حرکت قلب بند ہو جائے اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ جب دشت و بیابان کے درمیان پہنچے تو جوان اونٹ سے پیادہ ہوا اور اسے بیابان میں چھوڑ دیا۔ میں بھی پیادہ ہوا مگر اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اپنے اونٹ کو چھوڑ دیجیے، اس نے کہا۔ چھوڑ دوں؟ اگر گم ہو گیا یا چور اسے لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے مسکرا کر اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، گم نہیں ہوگا، فکر نہ کیجیے، یہ وادی امن ہے، اس میں اولیاء خدا کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا یا اس سے خارج نہیں ہوتا۔ بہرحال اس دن تک نہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھی تھی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات سنی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا اور میں نے اونٹ کی مہار چھوڑ دی۔ اس جوان کے پیچھے اس نورانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ تم یہیں رک جاؤ۔ اس کے بعد وہ اندر داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد خوشحال پلٹا، مبارک ہو، تمہیں شرفیابی کی اجازت مل گئی۔ واہ واہ، کتنا عمدہ وہ وقت تھا۔ اس وقت میں اپنے پاؤں میں سستی سی محسوس کر رہا تھا، جیسے بے انتہا خوشی کی وجہ سے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں۔ خیمہ کے اندر سے نور ساتے تھا۔ جیسے ہی داخل ہوا تو میری نظر ایک حسین اور جمیل دلربا جوان پر پڑی۔ قد بلند، بے پناہ خوبصورت، ملیح چہرہ، گویا چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ ان کا چہرہ زیادہ لمبا نہ تھا اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، بھویں باریک تھیں جو کھینچی ہوئی تھیں اور فاصلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے رخسار صاف اور نرم تھے۔ ان کے دائیں رخسار پر سیاہ تیل کا نشان تھا۔ ان کی ناک ستواں اور آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگ برف کی طرح سفید تھا۔ ان کے سر کے بال صاف، نرم اور سیاہ تھے جو کانوں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک فرش پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر سرخ رنگ کا ایک ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ ایک عالیشان مسند پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ گلے میں یمنی چادر اور کاندھوں پر سیاہ رداء ڈالے ہوئے تھے۔ کبھی کسی نے اتنا خوبصورت اور پر ہیبت و وقار اور حیا والا شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے ہی میری نگاہیں ان کے خوبصورت وجود پر پڑھیں تو بے اختیار ان کی طرف دوڑا اور خود کو ان کے مبارک قدموں پر گرا دیا اور سونگھنے اور بوسے دینے لگا۔ خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت میں نے عرض کیا، اے میرے امام زمانہ، آپ پر خدا کا درود و سلام۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں میرے سلام کا جواب دیا اور پیار و محبت کے ساتھ میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد جب میں بادب 2 زانوں ان کے سامنے بیٹھ گیا تو فرمانے لگے، اے ابو الحسن، ہم رات دن تمہارے منتظر تھے، آخر کس وجہ سے تمہیں آنے میں اتنی دیر ہو گئی؟ میں نے اپنا حال دل بیان کرنا شروع کیا۔ مولا، ابھی تک کوئی ملا ہی نہیں تھا جو آپ تک رہنمائی کرتا۔ میری طرف رخ کر کے تعجب سے پوچھا، تمہیں کوئی نہیں ملا جو ہماری طرف رہنمائی کرتا؟ پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں سے ہٹائیں اور زمین کی طرف دیکھنے لگے، اور اس کے بعد انگشت شہادت سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگ
اپنے مال کی زیادتی میں مشغول ہو، کمزور اور ناتواں مومنین پر رحم نہیں کرتے، اور اپنے خاندانوں سے قطع تعلق کر چکے ہو۔ اور بھی کوئی بہانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور توبہ توبہ، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کیجیے، میری غلطیوں سے درگزر فرمائیے۔ فرمایا، اے فرزند مہزیار، اگر تم شیعوں میں سے بعض افراد دیگر بعض کے لیے طلب بخشش نہ کرتے تو تمام اہل زمین نیست و نابود ہو چکے ہوتے، سوائے ان چند شیعوں کے جو انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے علی بن مہزیار سے ظہور کے متعلق، یعنی اپنے ظہور سے متعلق کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، اور علی بن مہزیار مسلسل اس وقت کی وضاحت سے متعلق سوالات کرتے رہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام مزید وضاحتیں فرماتے رہے کہ جب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اس طرح سے نشانیاں بیان فرماتے رہے۔ اس کے بعد ایک مقام پر علی بن مہزیار نے امام زمانہ علیہ السلام سے سوال کیا، مولا، آخر آپ وطن اور شہروں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا، اے فرزند مہزیار، میرے والد مکرم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے عہد و پیمان لیا ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان زندگی بسر نہ کروں جن پر خدا غضبناک ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارے مولا و آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کی اور اس کے بعد اسے میرے سپرد کر دیا۔ میں بھی تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا جب تک کہ خداوند متعال مجھے قیام کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر علی بن مہزیار نے سوال کیا کہ مولا، آپ کس وقت قیام فرمائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا، جس وقت تمہارے اور کعبے کے درمیان کوئی حائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولا نے کچھ اور نشانیاں بیان فرمائیں، اور علی بن مہزیار جو تھے انہوں نے کچھ مزید امام سے سوالات کیے۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، تم نے وسیع جگہ میں قدم رکھا ہے، تمہارے اور ہمارے گھروں کی دوری اور اس دیدار کی تاخیر کے باوجود میں نے تمہارے چہرے کی تصویر اپنے دل کے آئینے میں سجا رکھی تھی، اور اب اپنے پروردگار کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اس ملاقات پر حمد و ستائش کرتا ہوں۔ ہاں، تم اپنے بارے میں مجھ سے گفتگو کرو۔ اس وقت مولا و آقا نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا درد دل بیان کر کے اپنے بوجھ کو ہلکا کروں۔ اگرچہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے پوشیدہ ہو، لیکن پھر بھی میں نے اپنا حال دل بیان کرنا شروع کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب سے پروردگار عالم نے میرے مولا و آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو دار بقا کی طرف دعوت دی، ہمیشہ میرا کام یہ تھا کہ میں شہر بہ شہر آپ کو تلاش کروں، مگر افسوس کہ میرے لیے آسمانی راستے بند ہو چکے تھے۔ لاکھ ادھر ادھر دوڑا پھرا مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 20 سے زیادہ سفر حج کیے تاکہ حج میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، مگر میں پھر بھی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن آخرکار خداوند متعال نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے آپ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ میں خدا کے اس لطف و کرم پر اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ جس وقت میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تذکرے کو درمیان میں چھیڑا تو امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے والد ماجد نے ان پر خدا کی رحمت ہو خزانہ حکمت اور اسرار علوم میں سے وہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کا جز تمہارے سامنے اظہار کر دوں تو وہ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ اے فرزند مہزیار، میرے والد نے کہ ان پر خدا کا درود و سلام ہو مجھ سے فرمایا، اے میرے فرزند، خداوند متعال زمین کو اطاعت اور عبادت گزار بندوں سے ہرگز خالی نہیں چھوڑے گا۔ حجت اور امام کا وجود ہر زمانے میں لازم اور ضروری ہے تاکہ وہ بندگان خدا کی بلندی کا باعث اور ان کا امام و پیشوا ہو۔ اے میرے فرزند، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے لیے نصرت الہی کی تائید ہوگی اور تمہیں دشمنوں پر فتح اور کامیابی اور عزت و غلبہ حاصل ہوگا۔ زرد اور سفید پرچموں کو حتیم اور زمزم کے درمیان تمہارے ارد گرد دیکھ رہا ہوں۔ جن لوگوں کو خدا نے پاک نطفے اور پاک طینت سے پیدا کیا ہے، ان کے قلوب نفاق کی پلیدگی، حق کے ساتھ مخالفت کی خیانت سے پاک و صاف، اور ان کی جلد دین اور اس کے احکام کے لیے نرم و نازک ہے۔ وہ یک بارگی تمہاری بیعت کریں گے اور ان کے دل تمہاری محبت سے سرشار ہوں گے اور تمہارے اطراف میں منظم طور پر حلقہ کیے ہوں گے، جس طرح سے ہار میں موتی ایک دوسرے کے پہلو میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے ظہور سے متعلق مزید نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، اے فرزند مہزیار، اس نشست کے بارے میں سوائے صاحبان صدق اور دینی برادر کے جو راہ دین میں صادق اور سچے ہیں، بالکل کسی سے کچھ نہ کہنا، اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نور یقین اور دینی چراغوں کی روشنی کی طرف دوڑو اور ہماری طرف آؤ کہ انشاءاللہ ہدایت پر ثابت قدم رہو گے۔
نہیں معلوم کہ میں کتنے دن مولا و آقا کی خدمت میں شرفیاب رہا اور ان حضرت علیہ السلام کے بے پایا علوم کے ذریعے دینی و علمی اور حکمت آمیز باتوں سے مستفیض ہوا۔ میں مولا کے پاس بہت خوش تھا اور مولا سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر جدائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگرچہ وہ قافلہ کے جس کے ساتھ میں آیا تھا اہواز پلٹ چکا تھا، لیکن جو افراد میرے ساتھ تھے وہ مکہ میں مجھ سے باخبر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں گم یا تتر بتر ہو جائیں یا کوئی مشکل ان کے لیے پیش آ جائے یا خدا نخواستہ کسی بلا میں مبتلا ہو جائیں، اور اسی طرح رغبت باطنی کے خلاف میں نے اپنے مولا سے واپسی کی رخصت چاہی۔ میرے مولا، آپ اذن خدا سے میرے ضمیر سے آگاہ ہیں، وہی چیز کہ جو میرے دل میں پوشیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے دور ہونا میرے لیے کتنا سخت ہے، میں اس سے وحشت زدہ ہوں، اور آپ کے نورانی محضر مبارک سے دور ہو کر میں کتنا پریشان اور سرگرداں رہوں گا۔ بس انہوں نے اس سے زیادہ موقع نہ دیا کہ میں اپنی باتیں جاری رکھتا اور میری آواز گریہ بلند ہوتی۔ انہوں نے میرے حق میں دعا کی اور پھر اسی طرح میرے فرزند اور اہل خاندان کے حق میں دعا کی۔ میں مولا و آقا کی اس دعا کو پوری دنیا کے عوض بھی نہیں دے سکتا کہ وہ میرے لیے دنیا و آخرت کا بہترین ذخیرہ شمار ہوگی۔ انہوں نے کہا، اے ابو الحسن، تم سچ کہہ رہے ہو، تمہیں اختیار ہے، جس وقت جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس قدر غنیمت موقع کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جانے دیا۔ اے کاش اپنے مولا و آقا کے محضر مبارک سے رخصت نہ ہوتا۔ اے کاش سب کچھ چھوڑ کر ساری زندگی اگر وہ اجازت دیتے تو انہی کے پاس رہتا۔ کاش۔ اس کے بعد میں نے کچھ اموال جو میں اپنے ہمراہ لایا تھا ان کو تحفتاً پیش کیے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اے ابو الحسن، تمہیں ایک طویل سفر درپیش ہے، اس مال کو تم یہ سمجھ کر واپس رکھو کہ میں نے تمہارا تحفہ قبول کیا اور اس کے بعد اس مال کو تحفتاً تمہیں دے دیا، لہٰذا غمگین مت ہونا۔ جس وقت میں مولا و آقا کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے دوستوں کی طرف پلٹا تو میں نے اس لطف و کرم کی خاطر جو انہوں نے میرے حق میں کیا خدا کی حمد و ثنا کی۔ اس نے میری بہترین رہنمائی کی اور مجھے سمجھا دیا کہ زمین حجت خدا اور امام قائم کے وجود سے خالی نہیں رہی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنا وظیفہ یہ قرار دیا کہ اس ملاقات کی خبر تمام شیعوں تک پہنچا دوں تاکہ اہل یقین کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے۔ انہیں سمجھاؤں کہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طیبہ کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے، بلکہ اس طرح لوگوں کے اعتقاد میں پختگی اور ان کی قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ وہ اہم نکتہ کہ جس پر غور و فکر اور تأمل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام نے علی بن مہزیار سے یہ سوال کیا کہ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی ملا نہیں تھا، یعنی وہ اپنے وجود سے خارج میں اس کی وجہ تلاش کر رہے تھے۔ مجھے کوئی ملا نہیں جو آپ تک میری رہنمائی کرتا، لیکن امام نے ان کی رہنمائی باطنی موانع کی طرف فرمائی کہ جس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ 3 رکاوٹیں جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا اس کے بارے میں ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو مولا نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال کی زیادتی میں مشغول تھے، کمزور اور ناتواں مومنوں پر رحم نہیں کرتے ہو، اور تیسرا اپنے خاندان سے قطع تعلق کر چکے ہو۔ تو یہ 3 موانع اور 3 رکاوٹیں جس کی طرف مولا نے ارشاد فرمایا، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے باطن میں غور کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ خود ہمارے اندر موجود ہیں، اور شاید ہم انہیں اپنے وجود سے باہر تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔